أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اگر ان میں ایک ایک حرف اور ایک ایک رول کو دیکھیں اور نوٹ کرنا شروع کریں تو ان نون مشدد ہے اور اس پہ غنہ ہوگا، غننے میں آواز ناک میں جائے گی اور غنغنی ادا ہوگی۔ غنہ دو حروف پر ہوتا ہے، نون اور میم مشدد پر۔ اگر وہ ساکن ہے، اگر وہ متحرک ہیں تو غنہ نہیں ہوگا، غنہ مشدد نون اور میم پر ہوگا۔ الذین، اللہ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، اسے زبر دیں گے لام کی وجہ سے۔ لام باریک ہے، بے شک اس کے اوپر زبر ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو لام کو پر پڑھتے ہیں، باقی ہر لام ہمیشہ باریک ہوگا۔ زال کو نرمی سے ادا کریں گے، زال کے بعد زیر کے ساتھ یا ہے، اسے یا مدہ کہیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گی قاعدے میں بھی، لمبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ اسی طرح نون متحرک ہے، اس کو صرف ظاہر کریں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ محقق ہے، اس کو اچھی طرح ادا کریں گے، کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میم متحرک ہے، صرف ظاہر کریں گے، نو پہ پھر ایک مدہ کے برابر لمبا کریں گے، واو پہ ہونٹ گول کریں گے۔ الذین، لام کو باریک پڑھیں گے، حمزہ کو وصلی کو جوڑنے کے لیے زبر دیں گے لام کی وجہ سے۔ زی نرمی سے ادا ہوگا اور لمبا ہوگا۔ ہا اپنے مخرج کے اعتبار سے اقصل حلق سے ادا ہوگا اور الف مدہ ہوگا، دو پہ واو مدہ ہوگا، ون غنہ ہوگا، فا پر ہوگا، را بھی پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، را کی شرط ہے زبر اور فا جو ہے وہ ویسے ہی مستعالیہ میں سے ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور صابی۔ من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک صالح اچھا، تو لہم ان کے لیے، اجر ہے، اجرہم اجر ان کا، اجر اور ہم ان کا، عند پاس، ربی رب، ہم ان کے، یعنی ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارا ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں،
اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، نہ ہی کوئی اداسی۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور آگے بھی بار بار پڑھیں گے اور نوٹیفائی کریں گے کہ کن باتوں کی وجہ سے، کن وجوہات کی وجہ سے وہ کون کون سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے کہ بجا لائیں تو نہ خوف ہو نہ کوئی غم ہو، ورنہ یہ غم اور یہ خوف انسان کو لے ڈوبتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہود جو ہیں وہ کون سے تھے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ توبہ کرنے یا ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نصران سے ہے، نصران کی جمع ہے، نصران کی جمع کیا ہے؟ جیسے سقارا کی جمع سقارا جو ہے وہ سکران کی جمع ہے، اسی طرح اس کا مادہ بھی کیا ہے؟ نصرت سے ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارا کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ صابی کی جمع ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداً کسی دین یعنی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر بس وہی فرشتہ پرستی، ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں کچھ غلطی بھی لاحق ہوئی اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشیف کرنے کی مذموم صحیح یا کوشش بھی کی، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ انتہائی گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود یعنی ان میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارا اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب کے سب انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لوث انصاف اور فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ جو بھی ہوں۔ اس کی تائید بعض آثار سے بھی پتہ چلتا ہے، کیا مثلا مجاہد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا، میرے ساتھی تھے ان کے بارے میں پوچھا، عبادت گزار اور نمازی بھی تھے، یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا،
قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے بھی اس کی مزید تائید ملتی ہے اور وضاحت ملتی ہے. مثلاً ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران کی ہی 85 آیت ہے. جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا. اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی بھی مضمون صحیح کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے.